مختصراً یہ ہے کہ باہر ہماری زندگی میں بڑی رونق ہے، مصروفیت ہے، رونق ہے، چہل پہل ہے، اندر دلوں کے اندر، سینوں کے اندر رونق نہیں ہے، وہاں روشنی ہے۔ کوئی علاج؟ سوال بڑا رونق والا ہے اور ڈسپٹیو بھی ہے کہ جو شخص روشنی کو ڈیفائن کر رہا ہے وہ روشنی کی ڈیفینیشن نہیں مانتا، سمجھتا نہیں ہے کہ روشنی کیا ہوتی۔ مقصد یہ ہے کہ روشنی کسی انڈیفائنڈ چیز کو روشنی کہہ رہے ہیں، کسی آسودگی کو روشنی کہہ رہے ہیں، کسی تحریک کو روشنی کہہ رہے ہیں، کسی نظریے کو روشنی کہہ رہے ہیں، اور کوئی طرز حیات کو روشنی کہہ رہے ہیں۔ اور اس امتداد یہ سوال کے اندر جو لطف دار موڑ ہے، باہر ایک بلب جل رہا ہے 500 واٹ کا، اور یہ پتہ کیا ایسے کہتے ہیں آپ، یہ جل رہا ہے، بہت سارے بلب ہیں، اور یہ چیز میرے دل میں نہیں اترتی، دل میں تو اترنے قابل نہیں ہے وہ، اور دل میں تو اندھیرا ہے۔ اگر اس کو ہم روشنی کہیں گے تو دل ہمیشہ ہی اندھیرا رہے گا، کیونکہ یہ چیز تو دل میں نظر نہیں ہوتی جب تک بلب نہیں لگے دل کے اندر۔ لہذا دل کا اندھیرا اور دل کی روشنی کی ٹرمینالوجی کچھ اور ہی ہے، الفاظ یہی ہیں لیکن مفہوم کچھ اور ہے۔ مقصد یہ کہتے ہیں کہ ایک اور شاعر تھا اللہ تعالیٰ، اس کے حق میں بھی دعا کرنی چاہیے کہ اے تم کیا گئے کہ روٹھ گئے دن بہار کے۔ سوال یہ ہے کہ ایک آدمی کے جانے سے بہار تاریک ہو گئی، حالانکہ بہار کے اندر بلب جل رہے تھے سارے، یعنی کہ گلاب کھل رہے تھے، لیکن وہ انسان نہ رہا۔ تو غالب نے بھی کہا کہ وہ کیا تھا، اب وہ رہنائی خیال کہاں، وہ جو ایک شخص، ہاں بالکل، دیب ایک شخص کے تصور سے۔ میرا مقصد یہ ہے کہ اندر کی روشنی یہ کسی کے ساتھ کی روشنی ہوتی ہے، خیال کی آسودگی کی روشنی ہوتی ہے۔ باہر کی روشنی دیکھ لو، باہر کی روشنی کیا ہوتی ہے؟ باہر کی روشنی طرز حیات کی روشنی، بیماری میں ہسپتال کی روشنی، اور باہر کی روشنی یہی ہوتی ہے کہ آسان ہو جائے زندگی، سفر آسان ہو جائے، اور جو نظریات آسان ہو جائے، اخبار کا پڑھنا آسان ہو جائے، اخبار کا خریدنا آسان ہو جائے، لکھنا بھی آسان ہو جائے، اور جتنا بھی ہمارا ماحول ہے یہ روشنی ہے۔ مغرب کی روشنی، ہوائی جہازوں کی روشنی، مشینوں کی روشنی، اور مشینوں کی حکومت، یہ سب روشنیاں کہلاتی ہیں کہ ماڈرن لائف جو ہے وہ بڑی آسودہ ہو گئی پلیئر۔ تو دل کی روشنی کو ڈیفائن کریں گے سنسیریٹی کی روشنی۔ ہمارے ہاں سنسیریٹی نہیں رہی، تم خود سنسیئر نہیں ہو۔ جس شخص کو اس دنیا میں کوئی وفادار دوست نہ ملا ہو، اس بے وفا آدمی کی بات کیا کرنی؟ جس کو وفادار دوست ہی نہ ملے، اور جس کو تلاش کے باوجود جب بھی تلاش کیا اس کو جھوٹا پیر ملا، ایسے جھوٹے مرید کی بات ہی کیا کرنی جس کو ہمیشہ ہی جھوٹ ملا۔ سوال یہ ہے کہ صداقت کے سفر میں صادق کے لیے ساری منزل ہی صداقت ہے۔ اسی دل کی روشنی جو ہے نا، وہ اپنے دل کی روشنی ہے، اپنے من کی روشنی ہے، وفا کی روشنی ہے، احساس کی روشنی ہے، یقین کی روشنی ہے، اعتماد کی روشنی ہے، حاصل کو ایثار بنانے کی روشنی ہے، زندگی کو چھوڑنے کی صلاحیت پیدا کرنے کی، آسانیاں پیدا کرنے کی روشنی ہے، اور پیدا کرنے والے پر بے گمان یقین کرنے کی روشنی ہے، اور سب سے بڑی روشنی یہ ہے کہ نور نلا نور سرکار کی ذات گرامی کے ساتھ نسبت کی روشنی ہے۔ اور جب یہ روشنیاں نہ ہوں تو پھر یہ کہہ دینا کہ اندر اندھیرا ہے، یہ بذات خود جھوٹ ہے، کیونکہ پھر اسے پتہ نہیں اندھیرا کیا ہے، اسے پتہ نہیں کہ باہر کی روشنی کیا ہے۔ تو روشنی جو ہے وہ صرف اتنی سی ہوتی ہے کہ انسان اپنی آپ میں اعتماد کے ساتھ زندہ رہے، خالق کے ساتھ اصلی نسبت رہے۔ فرض کرو وہ جانتا ہے کہ باہر روشنی ہے اندر نہیں ہے، پھر اس کا نسخہ ہونا چاہیے، اس کو یہ کریڈٹ دے دیا جائے۔ اس کے لیے بہت آسان سی بات یہ ہے کہ آج تک جو کچھ نہیں ہوا اب وہ کرنا چاہتے ہو تو جو کچھ کرتے رہے ہو اب وہ نہ کرو۔
کہ جو چیز آج تک نہیں ہوئی اور خواہش ہے کہ ہو جائے، اس کا پہلا نسخہ یہ ہے کہ جو کچھ کرتے رہے ہو اب وہ نہ کرنا، اور جن دائروں میں پھرتے رہے ہو اب وہاں نہ پھرنا، جس چیز کو کامیابی کہتے رہے ہو اسے اب کامیابی نہ کہنا، کیونکہ کامیابی نے وہ چیز پروڈیوس نہیں کی جو آپ چاہتے تھے. تو گویا کہ وہ کامیابی کا تصور بھی ناکام ہو گیا. اب اس کا طریقہ یہ ہو گیا کہ پہلے کی طرز حیات کو بدلو، تبدیل کر دو، اور جاگنے کے اوقات کو سونے کے اوقات بنا دو، سونے کا وقت جاگنے میں بدل دو، حاصل کو معرومی سمجھو اور معرومیوں سے حاصل نکالو، اور زندگی کو اور موت کے قریب کر دو اور موت کو زندگی کے پاس بٹھا دو. یعنی کہ رہنا آسان کرتے رہے ہو، اب نکلنا آسان کر کے دیکھو اور روشنی آ جائے گی. اور جس کے اوپر تم تحقیق کرتے رہے ہو وہاں اس کو تسلیم کر کے دیکھو، اور اپنی دانائی کو اپنے سے جدا کر، دانائیاں تمہارے کام نہیں آئیں. تو گویا کہ دل کی روشنی کو ایکسٹنگوش کرنے والا آپ کا اپنا ہی دماغ شریف ہوتا ہے، باہر سے کوئی نہیں بجھا دیتا، کیونکہ اندر اس کا سوئچ نہیں ہے. بجھاتا کون ہے؟ آپ خود ہی بجھاتے ہو. تو وہ جو بجھانے والا ہے وہ آپ کا اپنا ذہن ہے. ذہن بدل دو، دل روشن ہو جائے گا. اور اس کا بہت آسان نسخہ یہ ہے، کسی ایک شخص کے ساتھ ایسے وابستہ ہو جاؤ کہ اس کا ہونا آپ کے ہونے کی دلیل ہو، اور اس کی خوشی تمہاری خوشی ہو، اور اس کا غم تمہارا غم ہو. وہ چاہے کوئی ہو، پیر کا مقام تو بات کی بات ہے، کوئی اور بھی ہو، کوئی محبت نامہ ہو، کوئی واقفیت نامہ ہو، کوئی دوستی ہو، کوئی محض اتفاق ہو بلکہ حسن اتفاق ہو. جب آپ کی اپنی زندگی، میں اجتماع کی بات نہیں کر رہا کہ میں خاندان کے لیے زندہ ہوں نا، آپ کی اپنی زندگی، انفرادی زندگی کسی اور فرد کے لیے وقت کر دی جائے تو پھر آپ کی زندگی میں روشنی آ جاتی ہے. اور وہ فرد جو ہے آپ کا فرائض میں نہ شامل ہو، یہ جو گھریلو فرائض ان میں شامل ہے، آپ نے زندگی وقت کر دی، بچے کے لیے آپ نے مطلب وقت کر دیا، سارا مال ہی بچے کے کھایا چلا گیا، سارے اولاد کے چلا گیا. یہ وقت نہیں ہے. وقت یہ ہے کہ پلیئر محبت، کسی انسان کے ساتھ محبت میں اس مقام تک پہنچ جائیں کہ آپ اپنی زندگی بھی اس کی زندگی بنا دیں، پھر دل روشن ہو جائے گا. روشن دل یہ ہے کہ کسی کو روشنی پہنچانے سے ملتا ہے. دل میں روشنی تب آتی ہے، اور دل میں روشنی آتی ہے کہ آپ اندازہ لگاؤ کچھ لوگوں کی زندگی میں اندھیرا ہے. اور ایک بات بڑے غور سے سننے والی کہ علم اور جب ہلاکت کا علم بن جائے، سائنس تو بھائی ایٹم، جب علم ہلاکت کے درجے میں یا ہلاکت کی تحقیق میں داخل ہو جائے، سمجھو کہ علم کی اپنی ہلاکت کا زمانہ آ گیا. یہ بات یاد رکھیں، علم ختم ہونے والا ہے. تہذیب جب تکلیف کی طرف چلی جائے تو سمجھو کہ وہ تہذیب ختم ہونے والی. جس چیز کو آپ روشنی کہہ رہے ہو اس کا نتیجہ ہے کہ تمہارے دل کی بتی بجھا دی اس نے. جس کو آپ روشنی کہہ رہے ہو اس روشنی کا یہ ایفیکٹ ہے کہ ابھی آپ سسک رہے ہو نا، بول رہے ہو، باقی لوگوں نے بولنا ہی چھوڑ دیا. کہ یہ باہر کی جس سے آپ روشنی کہہ رہے ہو اس روشنی کی چکا چوند یہی ہے کہ روشنی نے بینائی چھین لی آپ کی. وہ روشنی نہیں ہے، وہ سارا کا سارا اقتدار ہے، ایک چلاوا سا ہے. اس لیے وہ روشنی ہے نہیں. روشنی ہوتی وہ ہے جو روشن کرے، اور وہ روشنی جو بجھا دے وہ روشنی نہیں ہوتی. اس کو روشنی کہنا چھوڑ دو، روشنی مل جائے گی اپنی. اور واضح طور پر طاقت کے ساتھ کہو. اب سوال کیا، باہر کی روشنی کوئی روشنی نہیں ہے، روشنی ہے اندر کی. کہ سارا شہر آسودہ تھا، اگر آپ نہیں ہے تو سارے شہر کو آپ نے کیا کرنا ہے. اور نسخہ اس کا ہے دوسرا، سمجھداری بات، ترتیب بات. ایک انسان ایسا ہے جس کی زندگی میں تاریکیاں ہیں. کبھی آپ دیکھو، کشمیر مجروح پڑھنے کی ضرورت نہیں، میں کہہ رہا کہ کشمیر مجروح ضرور پڑھو، میں یہ بھی نہیں کہتا کہ دادا صاحب ضرور جاؤ. لیکن ایک بات ہے، کبھی آپ کے جانا ہو، آپ یہ دیکھو کہ انہوں نے موت کو روشن کر لیا، ادھر زندگیاں طریق بھی پڑی ہیں. کوئی واقعہ ہے درمیان میں، اب اس واقعہ کو تحقیق نہ کرو، تسلیم نہ کرو، غور نہ کرو، اصل نہ کرو،
میں وہاں گیا دادا صاحب, وہاں جا کے میں نے دیکھا کہ دادا صاحب کے علاوہ بہت سارے لوگ جیب کٹی گئی. میں واپس آ گیا, جیب کر کے واپس آ گیا. یعنی کہ وہاں سے جو چیز حاصل کرنی تھی وہ آپ حاصل نہیں کر سکے. کہ وہاں کا مقام ایک بھائی جی نے ایک بات, دادا صاحب کی اپنی بات, دادا صاحب نے ایک جگہ لکھا, یہ بات سمجھا رہی ہے, اس کے ساتھ ملی ہوئی بات ہے جو آپ سوال ہے. انہوں نے کتاب میں لکھا کہ ایک باب یا ایک حجاب ظاہر نہیں ہو رہا تھا, کشف نہیں کھل رہا تھا. ایک مقام پر میں نے کہا کہ یہ پتہ کرنا چاہیے کہ راز کیا ہے. بڑی تلاش کی, مجھے یہ پتہ چلا کہ فلاں آستانے پہ چلے جاؤ, فلاں سے یہ عقدہ کشائی ہو جائے گی. کشف المحجوب ہے نا, ایک محجوب نہیں کھل رہا تھا. میں وہاں گیا, دادا کہتے ہیں میں وہاں گیا, وہاں نے میں دیکھا کچھ فقیر بیٹھے ہوئے ہیں, درویش صوفی نما, اور میں نے انہیں دیکھ لیا جاتے ہی, وہ مجھے نہ دیکھ سکے. یعنی کہ میں نے ان کو پہچان لیا کہ یہ کیا ہیں, انہوں نے مجھے نہ پہچان سکے کہ میں کون سے درویش ان کے پاس آیا. اور وہ لوگ خربوزہ کھا رہے تھے, مہمان کے آداب کے پرواہ نہ کرتے ہوئے مجھے خربوزہ نہیں پیش کیا. باہر سے گیا تھا, وہ کھا رہے ہیں, صوفی درویش ہے سو کال. اور پھر اس سے اکتفا نہیں ہے, چھلکے انہوں نے آ کے میرے سر پہ پھینکنے شروع کر دیے اور مذاق اڑانا شروع کر دیے. تو پٹھان تھے غزنی علاقہ. آپ نے ایک لمحے کے لیے سوچا کہ بہتر یہ ہے کہ اس کو تیا پانچا ہو جائے ساری بات کا فوراً. پھر خیال آیا کہ میں جس کے پاس آیا ہوں یہ اس کا کام ہے, میرا تو کام نہیں. یہ میری مہمان نوازی جیسے کروا رہا ہے اسے قبول کر. اور کہا میں خاموش ہو گیا. میرے خاموش ہونے کی بات تھی کہ وہ کھل گیا مکاشفہ, راز آشکار ہو گیا. راز کیا تھا وہ کسی اور جگہ انہوں نے کسی اور انداز سے بتایا, کسی کو جو سینہ بسینہ چلا رہا ہے وہ لکھا نہیں کتاب میں. کہ راز یہ تھا کہ میں یہ پوچھنا چاہتا تھا کہ بزرگوں کے آستانے پر نان بزرگ کیوں بٹھاتے ہو تم لوگ, فقیروں کے آستانے پر تم غیر فقیر کیوں بٹھاتے ہوتے ہو. انہوں نے کہا اس لیے کہ تیری فقیری کا جو ہے اصل کھل جائے, تاکہ تو جو ہے نا اس چلنی سے نکل جائے, تاکہ آسانی ہو جائے تیرے لیے, تاکہ تیرے اندر جو چھوٹا موٹا ہے نا وہ بات آلائش وہ نکل جائے. یہ راز تھا جو کھل گیا. کہ وہ جو انہوں نے چھلکے پھینکے اور میں نے جو برداشت کی, اپنے اندر نہ موجود ہونے والی صلاحیت کو موجود کر لیا, اس سے وہ روشنی میرے اندر آ گئی. تو روشنی یہ ہے برداشت کی نہ موجود ہونے والی صلاحیت کو موجود کرو اپنے اندر. جب تک تم برداشت نہ کرو دوسرے کی حماقت کو, حماقت کا ہے بغیر, تب تک روشنی نہیں ہوگی. روشنی ملتی ہے احمقوں سے, انہیں احمق کا ہے بغیر. روشنی ملتی ہے غریبوں سے, انہیں امیر کیے بغیر. یہ لوگ کہ پہلے تمہیں میں امیر کر لوں, پھر مطلب میں نا امیر شمیر رہنے دو جیسے ہیں. روشنی کی بات کر رہا ہوں. روشنی جو ہے نا درد غربت کے دل میں پلتا ہے, اور یہ چراغ جو ہے نا مطلب شہروں میں ہی جلتا ہے. اب یہ وہ مقام ہے کہ اس کے اندر چلتا ہے غریبوں کے پاس اور مسکینوں کے پاس روشنیاں, اور ان کے پاس روشنیاں جن کی کوئی بظاہر مشکل حل نہیں ہو. اب روشنی جو ہوتی ہے یہ برداشت کی روشنی ہے, روشنی ایثار کی روشنی ہے, روشنی وفا کی روشنی ہے, روشنی اپنے آپ پر اعتماد کی روشنی ہے, معبود کے ساتھ نسبت کی روشنی ہے, اور محمود صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نسبت کی روشنی ہے. روشنی یہ ہے. تو روشنی جو ہے وہ مل جاتی ہے, تو آپ اس کو روشنی کرنا چھوڑ دو, باہر کی زندگی سے نکل کے اندر کی زندگی میں داخل ہو جاؤ. بڑی آسان سی بات ہے. یہ صرف ادھر سے اٹھا ادھر سے لگانا, بولیا رب دا کی پاونا, ادھر پٹنا ادھر لگانا. بولا کیا ہے نا آپ نے تیسرا کی بات راز بتاؤ خدا کا, کیونکہ معمولی سی بات ادھر سے پڑھ کے لگا دے, پنیری لگا رہے تھے. کیا مطلب, کہتے دنیا سے دل ہٹا کے اس لیے لگا دے, بس تیرا دل واقعی روشنی نہ کہے اس کو, باہر کی دنیا سے تو غافل ہو جاؤ, یکدم تیرے اندر سے مطلب روشنی پھوٹنے کی لگی. اور یہ یاد رکھنا اندر کی روشنی جو ہے رہنے کی خواہش نہیں ہے, نکلنے کی خواہش ہے. قفس میں روشنی اور پرواز کی یاد سے ہوتی ہے, وہاں آسانی اور آسودگی پلنگ لگانے سے نہیں ہوتی. قفس کے اندر کہ پنجرے میں پلنگ مل گیا, صوفہ مل گیا, قالین ہے ایرانی بھائی اس کے بیٹے کے ہو جائے. میرا مطلب ہے کہ وہ کیا تو کیا نا, مطلب قفس میں اگر آسانیاں پیدا ہو گئی ہیں تو یہ آسانیاں نہیں, آسودگی نہیں, روشنی نہیں ہے. روشنی جو ہے
پرواز کی خواہش کا نام ہے، چاہے وہ پنجرے میں ہو. تو گویا کہ آپ کی اگر پرواز کی خواہش ہوگی تو روشنی پیدا ہوگی. روشنی جو ہے یہ اس کے فضل کا نام ہے. اور اللہ کا یہ ارشاد کہ میں ہوں کہ تم کو ظلمات سے نکال کے نور میں داخل کرتا ہوں. روشنی نور ہے. سرکار کی ذات کے بارے میں نور اللہ نور کہا، قرآن پاک کو نور کہا. اب نور قرآن ہے، اور نور آپ کا اپنا سول ہے، نور علم ہے، اور نور یقین ہے، نور ایمان ہے، نور سرکار کی ذات گرامی ہے، نور اللہ تعالیٰ ہے، نور کائنات کی منور اشیاء سے نسبت ہے. ساری اشیاء، چاند ستارے شامل ہیں. تو یہ دنیا آپ کی منور ہو سکتی ہے. تو منور ہونے کا طریقہ یا کسی کو منور کر دو. یہ نور جو ہے نا یہ مادہ سے نہیں حاصل ہوتا، مادی یا آسودگی سے حاصل نہیں ہوتا، پیسہ گننے سے کبھی حاصل نہیں ہوتا. یہ گنتی سے باہر ہونے کا نام ہے نور، جو اندر باطن کا نور ہے. معمور ہو رہا ہے عالم میں نور تیرا، ساری کائنات لے کے نور چل رہا ہے. آپ دیکھو کبھی آپ اسے وابستہ ہو، از ماہ تا بماہی سب ہے ضرور دے رہا ہے، سارے کا سارا. وحدت کے ہیں یہ جلوے، نقش و نگار کثرت، در سر معرفت کو پاوے شعور دے رہا. اس کا مقطع بڑا زبردست سننے والے ہے. یہ حضرت نیاز احمد صاحب بریلوی صاحب. گر حرف بے نیازی سرزد نیاز سے ہو، سرزد کیسے لفظ ہے؟ گر حرف بے نیازی سرزد نیاز سے ہو، پتلے میں خاک کے ہے پیارے غرور تیرا. یہ بھی آپ ہی پر اعتماد کی وجہ سے مطلب ہم مغرور سے ہو گئے. اب یہ ہے نور. تو نور جو ہے ساتھ کا نام ہے، محبت کا نام ہے. یہ بتانے والی بات نہیں ہے، نور محبت ہے. اور نور کا ملتا ہے محبوب کی یاد ہی ہو، چاہے وصال ہو چاہے فراق ہو. محبوب کے اندر وصال فراق کی کوئی فرق نہیں پڑتا. اب فراق ہو یا وصال ہو، محبت والوں کا ایک ہی موسم ہے. وہ احساس کا نام ہے نا محبت. فراق ہو جائے تب محبت ہے، وصال ہو جائے تب محبت ہے. محبت جو ہے آپ کے دل کی کسی انسان کے حوالے سے مصروفیت کا نام ہے. کیا کہا؟ محبت کیا ہے؟ آپ کے دل کی کسی انسان کے حوالے سے مصروفیت کا نام ہے. اور روح جب اللہ کے حوالے سے مصروف ہے تو یہ عبادت ہے. اور ذہن جب تحقیق اور تشکیق کے حوالے سے مصروف ہے تو اندھیرا ہے. اب آپ خود ہی سمجھ لو کہ نور کیسے پیدا ہوتا ہے، روشنی کیسے پیدا ہوتی ہے، چراغ کیسے جلتا ہے. وہ اندر بوٹی مشک بچاتی ہے. یہ اندر کی بات ہے. ہاں اب پوچھو. اندر اور باہر کی روشنی زندگیوں میں، انسانی زندگی میں ایک نہیں ہو سکتی. کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ اس کا دل بھی منور ہو اور اس کی زندگی بھی منور. ہاں بالکل ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے. اس نے یہ پیدا فرمایا احسان کرنے والے نے. سب سے پہلے یہ دیکھو کہ زندگی اگر تو آپ نے تخلیق کی ہوتی تو یہ بیلنس برابر ہوتا. اس زندگی میں یہ نہیں، آپ تخلیق نہیں ہے، آپ کی تخلیق کرنے والے نے اس کو تخلیق فرما دی ہے. اب اس کا رواج دیکھو کیسے کیسے وہ کرتا رہا ہے کہ انسانوں میں سے ایک انسان کو پیغمبر بنا دیا. حالانکہ برابر ہونا چاہیے تھا. کمال کی بات ہے، بتانے والی کسی کی نہیں ہے. پیغمبروں نے سب سے بڑا معجزہ یہ ہے کہ ایک تو اللہ کو دکھائے بغیر بنوا لیا، دکھایا. ایک اور بڑا زبردست مقام جو ہے کہ بلندی پر کھڑے ہو کے مساوات کا پیغام دیا، اور اس بلندی پر کھڑے ہو کے مغرور نہیں ہوئے. یعنی کہ اپنے نام کا کلمہ بنانے کے بعد اور انہی لوگوں میں شامل تھے جو کلمہ پڑھ رہے تھے اس نام کا. یہ بلند مقام ہے ان کے پاس. اب جب تک یہ نہ ہو آپ کے اندر ایسا واقعہ برابر آپ کو سمجھ نہیں آتی، ورنہ ہے ہی برابر، ورنہ ساری چیز ایک ہی چیز ہے. غیر کون ہے؟ آپ خود وابستہ نہیں ہوئے. اگر آپ شامل ہو جاؤ تو یہ ایک ہی واقعہ سارا، کیونکہ خالق کا عمل ہے نا. چونٹی اور پہاڑ میں قطعاً فرق نہیں ہے کہ دونوں اس کی منشا کے نام ہے. کیا چونٹی اور کیا پہاڑ؟ منشا ادھر ہوگی چونٹی ہوگی، ادھر منشا ہوگی پہاڑ ہو گیا، ادھر منشا ہوگی غریبی آ گئی، ادھر منشا ہوگی دولت آ گئی. اور غریبی میں قریب کر لے اس کی مرضی، دولت میں قریب کر لے اس کی مرضی. آپ کا سوال یہ کیا دولت میں قریب نہیں کر سکتا؟ کر سکتا ہے، لیکن آپ کا تقاضا دولت نہیں ہونا چاہیے. تقرب کے لیے تقاضا نہیں ہے.
تقرب کے لیے تقاضا تقرب کا ہی ہونا چاہیے. مقرب ہونے کے بعد آپ کو حق کا فیصلہ کرنے کا آپ کر لو. آپ سر کو مال دلواؤ بشرطے کہ اپنے لیے نہ ہو. اپنے لیے کرنا ہے تو کافروں کے پاس پیسہ ہے, تم مومنوں کی کیوں نہیں کماتے؟ تو یہ کون سی بات ہے؟ کافروں کے پاس خدا کو نہیں مانتے, ان کے پاس پیسہ ہے, آپ تو خیر ماننے والے ہو. تو گویا کہ پیسہ کمانے میں خدا جو انٹرفیئر نہیں کرتا. خدا تو آپ کے سفر میں انٹرفیئر کرے گا, فلوس کے سفر میں. کمائی تو آپ کرتے جاؤ. آپ بات سمجھ رہے؟ اس کے اندر ایک بہت ضروری جو نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ کوئی آپ کو سمجھ آنا چاہیے, کوئی علم, کوئی فنکشن, کوئی چیز اس وقت تک آپ بات سمجھ رہے؟ آگے آپ آگے بات سنا. جب تک آپ بھی چلے جائے سارے, آپ پیچھے آپ بھی پیچھے ہو جائے, آپ سے پیچھے پیچھے سارے لوگ, آپ سے پیچھے ہو جاؤ, آپ سے, ہاں بس اب جہاں تک سارے چلے جائے پیچھے, سامنے ہو جاؤ, بسم اللہ کر لو, شاباش شاباش. ہاں جی آپ چلو, آپ بھی تھوڑا تھوڑا آگے ہو جاؤ. دیکھو یہ اب ٹھیک ہوگی بات. ہاں جی ابراہیم صاحب آپ جہاں آ جاؤ ادھر آپ کے بعد. ہاں آپ جو, ہاں جی بولو کیا میں بات کہہ رہا تھا, آپ بھول گئے نا؟ تقرب جو ہے اس میں نہیں, اس سے آگے کی بات چل گئی تھی کہ کوئی چیز ہو, کوئی فنکشن ہو, کوئی نظریہ ہو, وہ زندگی میں یا عمر کے حساب سے یا سالوں میں, ایئرز میں چلتے چلتے ایک ایسے مقام تک پہنچتا ہے جہاں اس کے ایکسٹینٹ ہونے کا امکان ہے. اگر اس کے اندر رینیو ہونے کی یا رینیو کرنے کی صلاحیت نہ ہو تو وہ ختم ہو جاتا ہے. اب یہ بات جو ہے نا, یہ تو سائنس بھی کہتی ہے نا کہ وہ آؤٹ ڈیٹڈ ہو گیا, ختم ہو گیا. اور یہ آپ کے سائنٹیفک علم ہے کہ یہ چیز رہے گی اسلام, اور جس حالت میں موجود ہے مسلمانوں کا اسلام کو نا, اب مسلمان جس حالت میں موجود ہیں اور وہ قوت نہیں بن رہی, کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کے ختم ہونے کا امکان ہو. اسی کے اندر اب اس کے ریویو ہونے کے امکانات موجود ہیں, ہر دور میں رہے ہیں. اس پہ غور کرو کہ اس دور میں مسلمانوں کو اپنے اسلام پر اعتماد کے لیے کیا چیز درکار ہے. وہ جب دریافت ہوگی آسانی ہو جائے گی. بتا رہا ہوں نا, اس کے اندر بہت ضروری ہے مسلمانوں کو. سب سے پہلے تو یہ بات بہت ضروری فیصلہ کر لو کہ مغرب کی جو تقلید ہے اس کو تقلید کی حد تک رکھو, سائنس کو سائنس کی حد تک رکھو. اس دور کے مسلمانوں کی اسلامی فلاح اس میں ہے کہ آپ اسلام کو زیادہ ووکل نہ بناؤ. آپ بات سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ؟ میں تو کافی سمجھ رہا ہوں, لیکن اسلام کو پروپیگنڈا نہ بناؤ. اسلام کو اپنے دل میں خاموش اس کو پلنے دو. جب تک یہ قوت اظہار میں نہیں آتی بات, اس وقت تک اظہار نہ کرو. غریبی اور کمزوری میں کھڑے ہو کر اب قوت حیدری کو بیان نہ کرو. عصا کے بغیر جو ہے وہ موسوی ہے پاور کو بیان نہ کرو. ہاں ابھی نہ کرو, ابھی خاموشی سے یہ وقت نکال لو.